آپ کی ذات گرامی سے محبت کرنے والا جب آپ کی سیرت کو پڑھتا ہے تو اسے آپ کی زندگی شکر سے بھرپور نظر آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب و روز اللہ تعالیٰ جل وعلا کا شکر ادا کرنے والے، اور کوئی بھی نعمت اللہ تعالیٰ جل وعلا کی عطا ہو رہی ہے تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم خود بھی اللہ تعالیٰ جل وعلا کا شکر ادا کر رہے ہیں اور تعلیم بھی دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کا شکر ادا کیا جائے۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی دعاؤں کو، اذکار کو اگر ان سب کو دیکھیں تو ائمہ مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ سب میں، ان ساری دعاؤں میں، سب اذکار میں جو بات سر فہرست نظر آئے گی وہ ہے اللہ تعالیٰ کا شکر، اس کی تعریف، اس کی حمد۔ یعنی دوسرے معنوں میں یہ کہا جائے کہ بعض محدثین نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سراپا شکر ہے، سراپا حمد ہے۔ اور پھر اگر آگے چلیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی جو رب نے قرآن میں ذکر کیا، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ جو بشارت دی، آپ کا نام لے کر بشارت دی گئی تو اس میں آپ کا اسم گرامی احمد ذکر کیا گیا۔ احمد، اس کا معنی کیا ہے؟ سب سے زیادہ حمد کرنے والا، سب سے زیادہ شکر ادا کرنے والا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہیں، سب سے زیادہ اللہ کی حمد کرنے والے۔ تو جو بھی آپ کی سیرت کو پڑھتا ہے، آپ کی سیرت کو سنتا ہے، تو آپ کی زندگی کا یہ پہلو جب اس کے سامنے آتا ہے تو وہ بھی کوشش کرتا ہے کہ میری زندگی بھی سراپا حمد اور شکر کے اس دائرے میں آ جائے۔ کیوں؟ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جو حدیث ابھی ذکر کرنے لگا ہوں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مسند احمد کی یہ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر پر ارشاد فرمایا، جو شخص تھوڑے پر شکر ادا نہیں کرتا وہ زیادہ پر بھی شکر ادا نہیں کر سکتا، اور جو شخص لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ عز و جل کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کو، احسانات کو بیان کرنا بھی شکر ہے، اور ان نعمتوں کا تذکرہ چھوڑ دینا یہ ناشکری ہے۔ اب اس روایت پر غور کرتے چلے جائیں کہ جو تھوڑے پر شکر نہیں کرتا وہ زیادہ پر بھی نہیں کر سکتا۔ تو قرآن کریم آپ اٹھائیے تو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے قرآن کریم میں تعلیم دی ہے، جا بجا، بلکہ مفسرین لکھتے ہیں کہ قرآن کا تو آغاز ہی اللہ نے حمد کے ساتھ فرمایا، الحمدللہ رب العالمین۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہ حمد کا جملہ اس قدر پسند ہے کہ آپ کی ساری نمازوں میں جب قرات کا آغاز ہوتا ہے تو حمد کے ساتھ ہوتا ہے۔ شکر، یہ نعمتوں پر ثنا گوئی، اللہ تعالیٰ عز و جل کی طرف سے ملنے والے انعامات پر اس کا شکر ادا کرنا، اس کی تعظیم۔ امام راغب اصفہانی کہتے ہیں کہ نعمت کا جو تصور ہے ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کا اظہار کرنا، اس کے اظہار کی پھر جو بھی صورتیں ممکن ہیں ان سب کو استعمال کرنا یہ شکر ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ عز و جل نے مادی اور معنوی نعمتوں کا ذکر کیا۔ جملے پر غور ہے، مادی نعمتوں کا ذکر کیا، معنوی نعمتوں کا ذکر کیا، اور ان سب نعمتوں کی یاد دہانی کے بعد اللہ نے شکر پر زور دیا۔
پھر اس کی قسمیں محدثین نے بیان کی کہ ایک ہے زبانی شکر، ایک ہے قلبی شکر، اور ایک ہے عملی شکر۔ تو عملی شکر جو ہے وہ زیادہ ہے، یعنی اور جس کا زبان دل دونوں اللہ کا شکر ادا کریں تو پھر اس کا عمل بھی ان دونوں شکروں کے اوپر مبنی ہوتا ہے۔ اور قرآن ہمیں یہاں بیان کر رہا ہے، تعلیم دے رہا ہے۔ صاحب نظرۃ النعیم نے شکر کے حوالے سے جب قرآن کریم کی آیات کو جمع کیا کہ جن میں براہ راست اللہ تعالیٰ عز و جل اپنے بندوں کو شکر ادا کرنے کا حکم دے رہا ہے، تو 50 کے قریب آیات ہیں صاحب نظرۃ النعیم نے جن کو جمع فرمایا۔ ان 50 آیات کو بھی اگر بندہ ایک نشست میں پڑھنا شروع کر دے تو ممکن نہیں ہے کہ ایک نشست میں وہ 50 آیات پڑھی جائیں، اور اگر ان کا پھر صرف انہی آیات کی تشریح اور توضیح کی جائے تو پھر آپ جانتے ہیں کہ اس کے لیے بہت زیادہ وقت درکار ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں ایک سبق ملا، اور وہ سبق ہے اللہ تعالیٰ کی حمد کا، اس کے شکر کا۔ اور یہ سبق ہم نے کس ذات سے سیکھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے سیکھا۔ تو آپ کی سیرت کو پڑھنے والا جب یہ بات دیکھے کہ یہاں عمل کی دنیا ہے، عمل کی دنیا، ایک ہے فضائل کی دنیا، ایک ہے صرف فضائل کو بیان کیا جائے، شانوں کو بیان کیا جائے، یہ بھی بلا شبہ بہت بڑا کام ہے، لیکن ان فضائل اور نعمتوں کو بیان کرنے کے بعد اگلا معاملہ ہے آپ کی زندگی کو اپنانا۔ اس میں پھر ہمیں شکر سر فہرست نظر آتا ہے، اور وہاں اگر آغاز کریں تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جل وعلا کیا فرما رہے ہیں؟ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے۔ اور مقام محمود کیا ہے؟ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے، بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، اس کا خلاصہ رکھتا ہوں آپ کے سامنے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب رب تعالی عز و جل کا دیدار ہوگا میں سجدے میں گر جاؤں گا، شکر ادا کرنا۔ جب میں سجدے میں گر جاؤں گا، سجدے میں چلا جاؤں گا، اور جب تک اللہ تعالی عز و جل کو منظور ہوگا سجدے میں ہی سر رکھوں گا۔ اب اللہ تعالی عز و جل ارشاد فرمائیں گے، اے محمد، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ارفع رأسک سل تعطا واشفع تشفع، سر اٹھائیے، سوال کیجئے، جو سوال کریں گے آپ کو دیا جائے گا، جس کی شفاعت کریں گے اس کے بارے میں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میں اللہ تعالی عز و جل کی ایسی تعریف کروں گا، ایسی تعریف کروں گا جو آج میں نہیں جانتا، وہیں اللہ تعالیٰ مجھے اس کا علم عطا فرمائے گا کہ ایسی تعریف ہوگی جو میں نے آج تک نہیں کی، ایسی تعریف اللہ تعالیٰ عز و جل کی کروں گا۔ پھر ایک حد مقرر کی جائے گی، اس کے مطابق حضور شفاعت کریں گے، پھر آ جائیں گے، پھر آ کر سجدے میں چلے جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ عز و جل کی تعریف، توصیف، تسبیح، اس کی حمد، پھر اللہ تعالیٰ عز و جل فرمائیں گے سر انور اٹھائیے، سوال کیجئے آپ کو دیا جائے گا، جس کی شفاعت کریں گے شفاعت قبول کی جائے گی۔ اس کے تحت محدثین نے لکھا کہ حمد خیرات و برکات کی چابی ہے، خوشیوں کا دروازہ ہے، زیادہ ثواب لینے کا راستہ ہے جو حمد سے ہو کر جاتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شکر ادا کرتے تو صرف آپ زبان سے ادا نہیں کرتے، ہمیں آپ کے معاملات میں نظر آتا ہے کہ آپ کا پورا پاکیزہ بدن اس شکر میں شامل ہوتا۔ بلکہ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، پوچھا گیا یا رسول اللہ ہم کون سا مال رکھیں؟ جب مال بہت طرح کا آنے لگ پڑا تو پوچھا گیا کہ کون سا مال ہے جو ہمیں رکھنا چاہیے، سونا چاندی کھیتی باڑی، کون سا مال رکھنا چاہیے؟ فرمایا بس اتنا یاد رکھنا، تم نے یہ سوال کیا کہ کون سا مال رکھنا چاہیے، تو شکر کرنے والا دل ہونا چاہیے۔
ذکر کرنے والی زبان ہونی چاہیے اور مومنہ بیوی ہونی چاہیے جو آخرت کے کاموں میں تمہاری معاون بن سکے۔ سوال کیا تھا کہ کون سا مال رکھنا چاہیے، اس کے جواب میں فرمایا کیا شکر کرنے والا دل ہونا چاہیے۔ جو بھی مال ہو دل شکر کرنے والا ہو، زبان ذکر کرنے والی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے بھی شکر ادا کیا اور ہمیشہ رب کی حمد و ثنا میں مصروف رہے۔ غمی کا معاملہ ہے، خوشی کا معاملہ ہے، سختی کا معاملہ ہے، تنگی کا معاملہ، ساری زندگی دیکھی جائے، اس ساری زندگی میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل کا شکر ہی ہے جو کیا جا رہا ہے۔ اور اس شکر کو کہاں کہاں سکھایا گیا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عز و جل قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو نعمتوں میں مزید اضافہ کروں گا، نعمتوں میں مزید اضافہ کروں گا۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حمد خود فرمائی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں عرض کرتے باری تعالیٰ جیسی تو نے اپنی ثنا کی ہے ایسی تو کوئی تیری ثنا کر ہی نہیں سکتا، لا احصی ثناء علیک، ایسی تیری ثنا نہیں ہو سکتی جیسی تو نے خود اپنی ثنا فرمائی۔ کہ قرآن کا آغاز ہی حمد سے کیا، اور پھر اس پر بس نہیں، اللہ تعالیٰ عز و جل ایک اور مقام پر ارشاد فرما رہا ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، یہاں بھی حمد سے آغاز ہے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس کی کوئی اولاد نہیں۔ تو قرآن میں ہمیں جا بجا یہ جملہ نظر آتا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ اپنی تعریف و توصیف بیان فرما رہا ہے اور اسی کے کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے سارے مقامات سے نواز دیا، ساری چیزیں۔ حضور کی ذات تو بڑی اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدری صحابہ سے فرما دیا جو چاہے کرو تمہیں کوئی بھی شے نقصان نہیں دے گی، عشرہ مبشرہ، اور اس کے علاوہ کئی صحابیات جن کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں جنت کی بشارت دی۔ اب جو جنت بانٹ رہا ہو، جو جنت بانٹ رہا ہو، آپ اس کی ذات کے بارے میں کچھ سوچ سکتے ہیں؟ لیکن ہمیں نظر کیا آتا ہے؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں نماز میں کھڑے ہیں، اتنا لمبا قیام، اتنا لمبا قیام، اور ہم نے کئی بار پڑھا، سورہ بقرہ بھی پڑھی، سورہ آل عمران، سورہ النساء، حضور کا قیام اتنا لمبا کہ پاؤں مبارک متورم ہو جاتے، سوج جاتے۔ عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول اتنی مشقت؟ وہ رب تعالیٰ جو بے نیاز ہے اس نے فرمایا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے حبیب اس لیے تو نازل نہیں کیا آپ پر قرآن کے اپنے آپ کو مشقت میں ڈال لے، اس لیے تو نازل نہیں کیا۔ آپ اندازہ کریں۔ اور پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ وہی ہے کہ رات رات قیام میں گزر جاتی ہیں۔ عرض کیا جاتا ہے تو حضور پتہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں افلا احب ان اکون عبدا شکورا، میں اللہ کا شکر گزار بننا پسند نہ کروں، میں اللہ کا شکر گزار نہ بنوں؟ تو معلوم یہ ہوا کہ جب آپ شکر ادا کرتے ہیں نعمت مزید ملتی ہے، پھر شکر مزید ادا ہوتا ہے، نعمت مزید ملتی ہے، پھر شکر اور پہلے سے زیادہ ادا ہوتا ہے۔ تو یہ وہ بات ہے۔ پھر یہاں محدثین ایک اور جملہ لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ شکر بھی تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ممکن ہے نا، کہ جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے شکر بھی تو وہی کرے گا نا، جس کو توفیق نہ ملے وہ شکر کیسے ادا کرے گا؟ یہاں بارگاہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام میں چلے جائیں، آدمی سو کر بیدار ہو رہا ہے، یہ نعمت ہے۔ نیند کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے ہم نے دن بنایا مشقت کے لیے، کام کاج کے لیے، رات بنائی آرام کے لیے، لباس بنایا، اب سو کر اٹھ رہا ہے۔ سب سے پہلا کلمہ جو ہمیں بارگاہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے عطا ہوا، فرمایا کہو الحمدللہ
الحمدللہ، کیا؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے جس نے ہمیں مر جانے کے بعد دوبارہ زندگی دے دی۔ احیانا، ہمیں زندہ کیا ہماری موت کے بعد، اور ہم سب نے اسی کی طرف جانا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم دی کہ سو کر اٹھتے ہو تو اس نیند پر بھی اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ ہمیں شکر تمام باتوں میں نظر آتا، آپ کی ساری زندگی میں نظر آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کی لخت جگر سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتی ہیں کہ آپ کے پاس غلام آئے ہوئے ہیں، کنیزیں آئی ہوئی ہیں، تو کوئی کام کرنے کے لیے مجھے بھی کچھ دے دیں، کوئی کنیز مجھے بھی دے دیں تاکہ گھر کا کام کاج کرے، کہ گھر کے کام کاج کی وجہ سے، مشقت کرنے کی وجہ سے تھکن ہو جاتی ہے، معاملہ مشکل ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم گھر تشریف لائے، فرمایا تم نے مجھ سے مانگا غلام یا کنیز کہ گھر کا کام کاج کرنے میں تمہیں معاون مل سکے، تمہیں اس سے بہتر بات نہ سکھاؤں؟ اب تقابل سمجھیے گا کہ وہ مانگنے گئی تھی کہ کام کاج میں معاون کے لیے کوئی نوکرانی مل جائے جو گھر کا کام کاج کر سکے، اور حضور فرماتے ہیں تمہیں اس سے بہتر بات نہ بتاؤں؟ فرمایا جب تم اپنے بستر پر جاؤ تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر کہو۔ یہ عمل تم دونوں کو کسی بھی خادم کے مل جانے سے زیادہ بہتر ہے کہ جب بستر پر جاؤ تو سبحان اللہ الحمدللہ یہ دونوں 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ۔ تو یہاں بھی سبق کیا ملا؟ رات سونے سے پہلے بھی اللہ کی حمد اور تعریف اور شکر، اٹھنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ عز و جل کا شکر۔ اب اس روایت کو دیکھا جائے، مانگا تو تھا نوکر، مانگا تو تھا کام کاج کے لیے خادم، فرمایا اس سے بہتر ہے کہ یہ اللہ عز و جل کا شکر اس طرح سے ادا کرو۔ اور پھر آپ جانتے ہیں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے کہ جنگوں والا معاملہ بھی پیش آیا، جنگیں بھی ہوئیں، جنگوں سے بھی گزرا، لیکن میں نے کبھی اس کے بعد یہ وظیفہ نہیں چھوڑا۔ عملی طور پر بھی بندہ میدان جنگ میں ہو، ہم کہتے ہیں جی بس وہ کام، ہم کسی کو کوئی وظیفہ بتا دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا، بلکہ خود کی بات کر لیں۔ بعض اوقات ہم بھی بھول جاتے ہیں، تھکے ہوئے ہوں تو چیزیں ذہن سے نکل جاتی ہیں، صبح جا کے یاد آتا اوہ رات کو تو یہ بات تھی، پڑھنا تھا، بھول گئے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جنگوں میں بھی رہا تب بھی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ وظیفہ رات کو نہ کیا۔ پھر یہاں محدثین نے ایک اور بات لکھی جو ہماری آج کے دور میں ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے بہت اہم ہے۔ وہ محدثین فرماتے ہیں کہ یہ جو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، یہ جو مخصوص تعداد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خادم خادمہ مانگنے پر اپنی بیٹی کو یہ وظیفہ عطا کیا، محدثین لکھتے ہیں یہ روحانی طاقت ہے، یہ روحانی طاقت ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس گھر کی خاتون کو، مالکہ کو یہ طاقت عطا کر دے کہ اس کو کام کاج کرنے میں تھکن ہی نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں یہ روحانی طاقت ہے، روحانی خزانہ ہے کہ یہ دے دیا، اس کے بعد تمہیں کسی خادم کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ جب سارے کام کرنے میں اللہ آسانیاں پیدا کر دے گا تو پھر خادمہ کی ضرورت ہی باقی نہیں رہے گی۔ اچھا آگے چلیں، کوئی خواب دیکھتا ہے، اچھا خواب اگر کسی نے دیکھ لیا، صحیح بخاری کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی پسندیدہ خواب دیکھے، اچھا خواب کسی نے دیکھ لیا،
فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ اللَّهِ، تو وہ اچھا خواب بھی اللہ کی طرف سے ہے، اسے چاہیے فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ عَلَيْهَا، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے۔ تو سیرت پڑھنے والا، سیرت جاننے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت کو جب دیکھتا ہے کہ یہاں تو ہر بات پہ شکر سکھایا جا رہا ہے، خواب کوئی اچھا دیکھ لیا تو اس پر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے۔ پھر فرمایا وَلْيُحَدِّثْ بِهَا، اسے چاہیے کہ بتائے کہ اللہ کا انعام ہوا، اللہ کی رحمت ہوئی۔ اچھا، اب بتانے کا معنی یہ ہے کہ ہو سکتا ہے جب وہ اپنے گھر والوں کو بتائے گا تو گھر والے بھی سبق سیکھیں گے کہ اچھے خواب پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اچھا، اب یہاں تھوڑا سا ہٹ کے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ نے خواب دیکھا اور خواب میں آپ نے بہت ساری دولت دیکھی، آپ کی آنکھ کھل گئی، اب آپ کہتے ہیں دوبارہ آنکھ لگ جائے۔ خواب میں جو نعمت ملتی ہے وہ صرف خواب میں ہی ہوتی ہے نا، اس نعمت سے آپ کچھ حاصل نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ عز و جل کے محبوب نے حکم دیا کہ وہ اتنی سی خوشی جو آپ کو خواب میں دیکھنے کو ملی، سب سے پہلے اللہ کا شکر اس پہ بھی ادا کیا جائے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ جب یہاں ان نعمتوں کا جو خواب میں دیکھی جا رہی ہیں ان پہ بھی شکر ادا کرنے کا حکم ہے، تو جو آپ کو فزیکلی ظاہری طور پہ جو نعمت ملے گی اس کا شکر ادا کرنا پھر کتنا لازمی ہوگا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب نماز کا آغاز ہوتا ہے تو آغاز نماز میں حمد کا بیان ہے۔ سورہ فاتحہ کی کئی مرتبہ ہم نے فضیلت پڑھی ہے کہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم ہے۔ پھر نماز میں ایک اور موقع آتا ہے جب آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ جو حمد کر رہا ہے اللہ اس کی حمد کو سن رہا ہے۔ جب آپ کو پتہ چلا کہ میری حمد کو اللہ سن رہا ہے تو آپ نے تعلیم دی حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، حمد کثیر۔ اچھا، جو نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے وہ کیا ہے کہ جب آپ سر اٹھاتے رکوع سے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے جو حمد کرتا ہے اس کی حمد کو سنا، تو حضور کیسے اللہ کی تعریف بیان کرتے، ربنا لک الحمد، اے باری تعالیٰ، اے میرے رب ساری حمد تیرے لیے، مل السماوات والارض، اے اللہ سارا آسمان بھر جائے اتنی حمد، اے اللہ ساری زمین بھر جائے اتنی حمد، اے اللہ آسمان و زمین کے جو درمیان والا حصہ ہے یہ بھی بھر جائے اتنی حمد، باری تعالیٰ جو تو چاہتا ہے وہ بھی سارا بھر جائے اتنی حمد، سب کی حمد تیرے لیے، سب کی ثنا تیرے لیے۔ اب آپ دیکھیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے کیا سبق ملا، اتنی حمد۔ اور پھر وہ جو حدیث ابھی ہم نے پڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کرنے والے صحابہ، حضرت رفاع کہتے ہیں کہ ہم نماز ادا کر رہے تھے، آپ نے سمع اللہ لمن حمیدہ فرمایا تو ایک شخص نے کہا جب اس کو سنا، جس نے اللہ کی حمد کی اللہ نے اس کی حمد کو سن لیا، اس نے کہا حمدن ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی۔ جب یہ جملہ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کس نے کہے تھے یہ کلمات کس نے کہے تھے؟ تھوڑا سا دل میں ڈر پیدا ہو، پتہ نہیں کوئی غلط نہ کہہ دیا ہو۔ فرمایا میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا کہ وہ اس کا ثواب لکھ رہے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں کہ اتنا ثواب، اتنا جملہ۔ اور ایک اور جملہ بہت اہم ہے، نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی حمد سکھائی۔ تو ایک جملہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے سنا، تو ایک صحابی ہیں عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کسی بندے نے اللہ کی تعریف کی، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اے باری تعالیٰ ایسی حمد جو تیری شایان شان ہو، جو تیری شایان شان ہو، تیری عظیم سلطنت کے شایان شان ہو، ایسی حمد۔
تو یہ وہ جملہ ہے، عبداللہ کہتے ہیں کہ فرشتے اتنا حیران ہوئے کہ فیصلہ نہ کر سکے کہ اللہ کی حمد ہے کتنی۔ بارگاہ رب العزت میں حاضر ہو گئے، باری تعالیٰ تیرے بندے نے ایسی بات کر دی کہ ہمارے احاطے سے بھی باہر ہے، ہم بھی اس کو اپنے احاطے میں نہیں لا سکتے، ہم کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ عز و جل نے فرمایا جیسا میرے بندے نے کہا ہے ایسا ہی لکھ دو، جیسا میرے بندے نے کہا ہے ایسا ہی لکھ دو، جب وہ مجھے قیامت کے دن ملے گا نا تو میں پھر خود اسے ثواب دے دوں گا۔ ایک بار پڑھ لیں اس کلمے کو، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ آمین۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی بے بہا رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، اور ہمیں ہر وقت، ہر لحظہ، ہر سانس اللہ تعالیٰ عز و جل شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ عارفین کہتے ہیں مزید سے پہلے موجود کا شکر لازم ہے، مزید سے پہلے جو موجود ہے اس کو تو جان لو کہ تمہارے پاس کیا کیا نعمتیں، جب ان کو جان لو، مزید کا سوال کرنے سے پہلے موجود کا مرتبہ اور مقام جانو، اس کا شکر ادا کرو، اس کے شکر کی بدولت اللہ تعالیٰ تمہیں مزید سے بھی نواز دے گا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل اس خیر والے وقت کا صدقہ، اپنی رحمت کاملہ کا صدقہ ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔